علامہ اقبال کی یہ جاوید نامہ کی 33ویں نظم ہے۔ یہاں پہ علامہ اقبال کی ملاقات ایک ستارہ شناس مریخی سے ہوتی ہے۔ علامہ اقبال اس وقت مریخ سیارے میں ہے۔ وہ ایک بوڑھا سا آدمی تھا، اس کی داڑھی سفید سی تھی، وہ مغرب اور یورپ کے داناؤں کی طرح تیز بین تھا، اور اس نے اہل زمین کو دیکھا ہوا تھا۔ وہ فارسی بول رہا تھا، جس کی وجہ سے علامہ اقبال حیرت میں آ گئے، اور پھر وہ بولا کہ میں نے مکہ معظمہ بھی دیکھا ہوا ہے، اس کے علاوہ میں نے مشرق، مغرب اور اس نے ایران اور یورپ وغیرہ سب کچھ دیکھا ہوا تھا، اور امریکہ بھی اور جاپان بھی۔ پھر مولانا روم تعارف کراتے ہیں علامہ اقبال کا اس آدمی سے، ستارہ شناس سے، اور رومی کہنے لگے کہ میرا تعلق تو آسمان سے ہے، لیکن یہ میرا جو ساتھی ہے اقبال، یہ زمین کا رہنے والا ہے، اور گو کہ یہ شراب تو نہیں پیتا، لیکن اس میں بہت جذبے موجود ہیں، یہ عشق سے سرشار رہتا ہے، اور یہ بے نیاز انسان ہے۔ یعنی مادی دنیا سے علامہ اقبال کو کوئی دلچسپی نہیں ہے، اور وہ نئے نئے جلوے تلاش کرنے کے لیے اس سیارے پہ آیا ہے۔ پھر وہ حکیم وہ اس علاقے کا نام بتاتا ہے کہ اس کا نام مرغدین ہے۔ فرض مرض یہ ایک برائیوں کے کام کرنے کا حکم دیتا تھا، اور ایک روز برخیا کے پاس جنت میں گیا تاکہ وہ بہکا سکے برخیا کو۔ فرض مرض نے بہکانے کی کوشش کی برخیا کو، اور کہنے لگا میں تمہیں ایسی جگہ لے کے چلتا ہوں کہ جو کہ جنت سے بھی بہتر ہے، اور جہاں پہ اللہ تعالیٰ کو بھی خبر نہیں ہے۔ اور اس بہکانے کی کوشش کی، لیکن اس کی باتوں سن کے بہکاوے میں نہیں آئے، اور انہیں کہا چلے جاؤ یہاں سے، دفع ہو جاؤ۔ اور چونکہ ہمارے ابو اعلیٰ برخیا اس شیطان سے فرض مرض کے دھوکے میں نہیں آئے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک اور طرح کا جہاں سونپ دیا، اور اب خدا کے اس عطا کردہ ملک کی سیر کرو، اور مرغدین اور اس کے آئین اور رسم کا جائزہ لو، جو کہ آگے اب میں ایکسپلین کرتا ہوں ایک ایک شعر کو۔ ایک مرد پیر جس کی ریش تھی مانند برف، علم و حکمت میں کیے تھے سالہ سال اس نے صرف، تیز بین و نکتہ رس مانند دانائے یان غرب، پیرہن اس کا تھا مثل پیر ترسایان غرب، دیر سال اور قامت بالا میں تھا وہ جیسے سرو، چہرہ تابندہ و روشن صورت ترکان مرو، بے گما تھا آشنائے رسم و راہ ہر طریق، آشکارا اس کی بوجھل آنکھوں سے فکر عمیق، جب ہمیں دیکھا تو چہرہ گل کی صورت میں کھل اٹھا، وہ زبان توسی و خیام میں گویا ہوا، آدمی وہ پیکر گل وہ اسیر چند و چوں، وہ مقام تحت و بالا سے نکل آیا بروں، ہاں اسی نے خاک کو پرواز بے طیارہ دی، اور جو ثابت تھے ان کو خوئی سیارہ دی۔ مریخی ستارہ شناس کا رصدگاہ سے باہر آنا۔ ایک بوڑھا آدمی جس کی داڑھی برف کی مانند سفید تھی، اور جس نے برسوں حصول علم و حکمت میں گزارے تھے، وہ مغرب یورپ کے داناؤں کی طرح تیز بین تھا، اور اس کا لباس یورپ کے گرجوں کے پادریوں کے لباس کا سا تھا۔ وہ خاصی عمر کا تھا، اور اس کا قد سرو، یہ ایک درخت ہے، سرو کی مانند بلند تھا، جبکہ اس کا چہرہ مرو شہر کے ترکوں کے چہروں کی طرح چمک رہا تھا۔ وہ بوڑھا ہر طریقے کی رسم و راہ سے آگاہ تھا، اس کی آنکھوں سے اس کی گہری فکر کا پتہ چل رہا تھا۔ اس نے ہم اہل زمیں یعنی علامہ اقبال اور رومی کو دیکھا تو وہ پھول کی طرح کھل اٹھا، گویا بہت خوش ہوا۔ پھر اس نے نصیر الدین توسی اور عمر خیام کی زبان یعنی فارسی میں بات کی۔ وہ بولا، مٹی کا مجسمہ جو چوں و چند کا اسیر ہے، نچلے اور اونچے مقام سے باہر آ گیا ہے،
یہ گویا ان سے کہا ہے کہ تم مٹی سے تخلیق ہونے والے زمین سے جو زمان اور مکان کا مقام ہے نکل آئے اور ایسے جہاں میں آ گئے ہو جہاں کے زمان اور مقام مختلف ہیں۔ اس آدمی نے اپنی مٹی کے طیارے کے بغیر ہی پرواز دی ہے۔ زمینی آدمی نے ساکن کو حرکت کرنے والے کی خوبی عطا کی ہے۔ گویا تم زمین سے ہوائی جہاز کے بغیر یہاں پہنچ گئے اور تم نے اپنے جسم کو پرواز عطا کی۔ فہم و نطق اس کا روان مانند جوئے آب تھا، کر دیا گفتار نے اس کی مجھے حیرت زدہ۔ کیا یہ کوئی خواب ہے میرا کہ ہے افسوں گری؟ ہے لبوں پر ایک مریخی کے حرف فارسی؟ کہہ رہا تھا جب محمد مصطفیٰ کا دور تھا، ایک تھا مریخی نہایت خوش خصال و باصفا۔ اس جہاں بین کی نظر روئے زمیں پر جب پڑی، دل میں سیر خطہ آدم کی خواہش جاگ اٹھی۔ طے کیا پرواز پیہم سے سفر اتنا دراز، جس جگہ پر جا کے اترا وہ تھا صحرائے حجاز۔ جو کچھ اس نے مشرق و مغرب میں دیکھا لکھ دیا، خلد سے رنگی تراس کا ہے نوشتہ بے بہا۔ میں نے بھی جا کر وہاں دیکھا ہے ایران و فرنگ، میں نے بھی کر لی ہے سیر فلک کے نیل و روید گنگ۔ میں نے دیکھا ہے وہاں امریکہ و جاپان و چین، کی ہے ان ملکوں میں تحقیق فلزات زمین۔ میں زمیں کے روز و شب کے حال سے ہوں باخبر، اس کے شرق و غرب کا کرتا ہوں میں سفر۔ میری نظروں میں ہے وہ ہنگامہ آدم ابھی، وہ ہمارے کام سے ہے گرچہ نامحرم ابھی۔ اس مریخی کی زبان اور اس کی سوجھ بوجھ ندی کے پانی کی طرح رواں تھی۔ میں یعنی علامہ اقبال تو اس کی گفتار سے حیرت میں ڈوب گیا۔ حیرت کی وجہ سے میں سوچ رہا تھا کہ میں جو کچھ سن رہا ہوں یہ خواب ہے یا جادوگری کہ مریخیوں کے لبوں پر فارسی زبان ہے۔ وہ مریخی بولا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں باصفا اہل مریخ میں سے ایک مرد تھا۔ اس مرد نے جہاں پر اپنی جہاں میں آنکھ کھولی اور خطہ زمین کی سیر پر اپنے دل کو آمادہ کیا۔ اس نے وجود یعنی کائنات کی فضاؤں میں پر کھولے، یہاں تک کہ وہ حجاز، مکہ اور مدینہ کا علاقے کے صحرا میں نیچے اترا۔ اس نے مشرق اور مغرب میں جو کچھ دیکھا اسے لکھ دیا۔ اس کا نقش یعنی تحریر باغ بہشت سے بھی زیادہ رنگین تھا۔ میں یعنی مریخی بھی ایران اور یورپ میں رہا ہوں۔ میں ملک دریائے نیل یعنی مصر اور دریائے گنگا یعنی ہندوستان میں بھی گھوما پھرا ہوں۔ میں نے امریکہ بھی دیکھا، جاپان بھی اور چین بھی، اور میرا یہ سارا سفر زمین کی دھاتوں کے بارے میں تحقیق کے لیے تھا۔ مجھے زمین کے شب و روز کی خبر ہے، میں ان سے آگاہ ہوں۔ میں نے اس زمین یعنی دنیا کے بحر و بر کا سفر کیا ہے۔ ہمارے سامنے آدم کے ہنگامے ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ وہ یعنی زمینی آدمی میرے کام سے ناواقف ہے۔ میں ہوں افلاکی مگر ساتھی میرا ہے خاک سے، مست و سرخوش ہے اگرچہ پی نہیں میں طاق سے۔ ہے یہ بے پرواہ سا بندہ نام اس کا زندہ رود، اس کی مستی کا سبب اس کا تماشائے وجود۔ ہم تمہارے شہر میں آئے ہیں، خوش ہیں شاد ہیں، گو جہاں میں ہیں جہاں سے پھر بھی ہم آزاد ہیں۔ جلوہ ہائے نو بنوں کی جستجو میں ایک دو پل، تو ہمارا ہم سفر ہو کر ہمارے ساتھ چل۔ اب مولانا روم کہہ رہے ہیں مریخی ستارہ شناس سے کہ میرا تعلق تو آسمان سے ہے مگر میرا یہ ساتھی یعنی علامہ اقبال زمین کا رہنے والا ہے۔ اگرچہ وہ انگور کی شراب تو نہیں پیتا لیکن بہت خوش اور مست رہتا ہے، گویا جذبہ اس سے سرشار ہے۔ وہ ایک بے پرواہ
یا بے نیاز انسان ہے، یعنی علامہ اقبال۔ اس کا نام زندہ روح ہے، اس کی مستی کائنات کے نظارے کا باعث ہے۔ گویا کائنات کی ہر شے میں چونکہ محبوب حقیقی کا جلوہ کار فرما ہے، اس لیے وہ اس جلوے میں مست رہتا ہے۔ ہم کہ تمہارے شہر میں وارد ہوئے ہیں، اگرچہ جہاں میں ہیں لیکن جہاں سے آزاد ہیں، یعنی مادی جہاں سے۔ ہم نئے نئے جلووں کی تلاش میں ہیں، تم تھوڑی دیر کے لیے ہمارے راستے کے ساتھی بن جاؤ، ہماری رہنمائی کرو۔ آؤ دیکھو یہ نواح مرغدین برخیا یعنی ابو اعلیٰ آبا ہماری قوم کا، فرض مرز اپنے یہاں کا عامر کردار زشت، برخیا کے پاس پہنچتا بے ایوان بہشت، اور کہا تو ایسی حالت میں ہے شاداں کس طرح، مدتوں سے ہے یہاں محکوم یزداں کس طرح، ایک عالم اور ہے تیرے جہاں سے خوشگوار، جس کے آگے باغ جنت ایک لمحے کی بہار، وہ جہاں ہے ہر جہاں سے سر بلند و خوب تر، وہ جہاں ہے لامکاں سے سر بلند و خوب تر، جانتا ہوں میں کہ یزداں کو نہیں اس کی خبر، میں نے دیکھا ہی نہیں کوئی جہاں آزاد تر، کوئی یزداں اس کے کاموں میں نہیں ہوتا و خیل، اس جگہ ہے نے کتاب و نے رسول و جبرائیل، نے طواف و نے سجود اس عالم یکتا میں ہے، نے دعا و نے درود اس عالم یکتا میں ہے، برخیا یہ سن کے بولا اٹھ فسوں پرواز جا، ایسے عالم میں پہنچ کر نقش اپنا ہی بنا، جب ابو اعلیٰ آبا نے برہم اس کا منصوبہ کیا، حق نے پھر ہم کو عطا ایک عالم تازہ کیا، آؤ اب تم سیر حق کے اس عطیہ کی کرو، مرغدین اور اس کے آئین و روش کو دیکھ لو۔ یہ مرغدین برغیہ کا علاقہ ہے۔ برغیہ ہمارے مورث اعلیٰ کا نام ہے، اس جگہ کا نام مرغدین ہے۔ فرض مرز وہ جو برائی کے کاموں کا حکم دینے والا ہے، ایک روز برخیا کے پاس بہشت میں گیا تاکہ شیطان کی طرح ہمارے برخیا کو بہکائے۔ فرض مرز ان سے کہنے لگا تو یہاں کس لیے آرام کر رہا ہے؟ تو برسوں سے خدا کا محکوم رہا ہے، گویا تو خدا کے حکم کے مطابق زندگی بسر کر رہا ہے، جو آزادی سے محروم اور مجبوری کی زندگی ہے۔ تیرے اس مقام سے بڑھ کر ایک اور مقام ہے جس کے آگے یہ جنت، تیرا مقام ایک پل کی بہار کی مانند ہے، یعنی تیری جنت ایک بالکل معمولی سا مقام ہے۔ وہ جہاں جس کا میں ذکر کر رہا ہوں ہر جہاں سے کہیں اونچا اور بلند ہے، وہ جہاں تو لامکان سے بھی بڑھ کر ہے، زیادہ بلند ہے۔ اس جہاں کی تو یزداں خدا کو بھی خبر نہیں، میں نے تو اس سے زیادہ آزاد جہاں کہیں نہیں دیکھا، آزاد اس لحاظ سے کہ جو جی میں آئے کرو، کوئی تمہیں نہیں پوچھے گا۔ اس جہاں کے نظام میں نہ تو کوئی خدا دخل اندازی کرنے والا ہے، اور نہ وہاں کوئی آسمانی کتاب ہے، اور نہ کوئی رسول ہے، اور نہ کوئی جبرائیل، گویا نہ وہاں خدا کا کوئی حکم چلتا ہے، اور نہ کوئی رسول ہی عوام پہ اپنا آئین مسلط کرنے کے لیے آتا ہے۔ اس میں نہ تو کسی جگہ کا طواف ہے اور نہ کسی کو سجدہ کرنا ہے، اس میں نہ تو کوئی دعا ہے اور نہ کوئی درود ہی ہے۔ اس کی یہ بیہودہ بکواس سن کے برخیا بولے اے جادوگر یہاں سے اٹھ جا، دفع ہو جا، جا اپنا یہ نقش اپنے اس جہاں میں جا کر جما۔ چونکہ ہمارے ابو اعلیٰ برخیا اس شیطان صفت فرض مرز کے دھوکے میں نہیں آئے، اس لیے حق تعالیٰ نے ایک اور طرح کا جہاں ہمیں سونپ دیا۔ اب تم خدا کے اس عطا کردہ ملک کی سیر کرو اور مرغدین اور اس کے رسم و آئین کا جائزہ لو۔